اب ذرا توجہ رکھنا، میں یہ آیت سمجھانے لگا ہوں جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی ہے۔ سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 160۔ غلطی یہ ہے کہ اس آیت کو بھی آدھا پڑھا جاتا ہے یا پورا پڑھیں تو مطلب بالکل چینج کر کے سنا دیا جاتا ہے۔ اب میں توجہ مانگتے ہوئے آپ سے سمجھانے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، قرآن مانو، و اطیعوا الرسول، پیغمبر کا فرمان مانو، و اولی الامر منکم، فقہا کی بات مانو، فإن تنازعتم فی شیء، اگر کوئی تنازع پڑ جائے فقہا کے درمیان کسی چیز میں، فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ رسول کی طرف لوٹائیں اور مسئلے کا حل نکالیں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تمہارا ایمان اللہ پہ ہے، والیوم الآخر، اور قیامت پہ ہے، ذالک خیر، بہتر طریقہ یہ ہے، واحسن تأویلا، اچھی تفسیر اور اچھی تشریح یہی ہے۔ یہ قرآن نے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کیا لایا ہے؟ یہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا اگلا لفظ ہے۔ یہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کون ہے؟ ایک ہے اس کا ترجمہ مولوی صاحب کرے اور ایک ہے اس کا ترجمہ حضور کے صحابہ کرے۔ بتائیے کس کا ترجمہ مانیں گے؟ میں بھی ڈھڈو ترجمہ کرنا تسی آکواسی نہیں مننا، میں پیٹ سے اس کا ترجمہ لاؤں، آپ انکار کر دیں، لیکن مسئلہ یہ ہے جو حضور کے صحابہ نے اس کا ترجمہ کیا وہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ وہی ترجمہ میں نے کیا جو حضور کے صحابہ نے کیا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ نے 3 اطاعتوں کی بات کی ہے، 1 کی نہیں، 2 کی نہیں، 3 کی ہے۔ پہلی اطاعت اطاعت خدا، دوسری اطاعت اطاعت مصطفیٰ، یہ تیسری اطاعت اطاعت فقہا۔ یہ میں نہیں کہتا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، تفسیر ابن ابی حاتم الرازی میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا، اللہ کی مانو سمجھ آتا ہے، رسول اللہ کی مانو سمجھ آتا ہے، یہ جو قرآن کہتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی الامر کی مانو یہ کون ہے؟ فرمایا ہم اہل الفقہ والدین، یہ دیندار فقہا مراد ہے۔ یہ حضور کے صحابہ نے مطلب دیا ہے، کسی ملا جی نے نہیں دیتے آپ، یہ حضور کے صحابہ نے دیا ہے۔ تو پھر اللہ 3 باتیں فرماتے ہیں، اطیعوا اللہ، خدا کی مانو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ مصطفیٰ کی مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فقہا کی مانو۔ فقہا کون ہے بھائی؟ فقیہ کسے کہتے ہیں؟ فقیہ کا مطلب کیا ہے؟ فقیہ کے کام کیا ہیں؟ فقیہ کیا کرتا رہتا ہے؟ اس کے معاملات، ایک ہے اس کا ترجمہ میں کروں، ایک ہے اس کا مطلب اللہ کا قرآن بتائے۔ فقیہ کا کام کیا ہے؟ فقیہ ہوتا کون ہے؟ فقہ کا معاملہ کیا ہے؟ سورت نمبر 9 سورت توبہ آیت نمبر 122، پارہ نمبر 11، آخری سے پہلا رکوع، رب کائنات نے فقہ کی بات فرمائی ہے، اللہ کے قرآن نے فقیہ کا مسئلہ سمجھایا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ صحابہ کرام کے لشکر نکل کے کافروں سے لڑنے جاتے، کافروں سے قتال کرنے جاتے، کافروں سے لڑائی کرنے جاتے، جنگ و جہاد پہ جاتے، قتال و جہاد پہ پہنچتے، تو رب کریم نے یہ آیت اتار دی کہ آئندہ سارے کے سارے اکٹھے جہاد کے لیے نہ جانا، آئندہ سارے کے سارے اکٹھے جہاد کے لیے نہ پہنچنا، لیکن ایک بات یاد رکھو، جب کوئی جہاد کے لیے جائے گا تو ان میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو جماعت پیچھے سمجھانے کے لیے، فقہ بتانے کے لیے، دین سنانے کے لیے، مذہب سمجھانے کے لیے، ایمان بتانے کے لیے پیچھے ہونی چاہیے۔ اگر وہ جماعت ہوگی اس کا کام کیا ہوگا؟ لیتفقہوا فی الدین، وہ دین کے ماہر بنیں گے، دین کے اسپیشلسٹ بنیں گے، دین کے مسئلے کو سمجھیں گے، دین کے مسئلے کو پڑھیں گے تو فقیہ بن جائیں گے۔ لیتفقہوا فی الدین، وہ دین میں مہارت حاصل کر لیں گے۔ اللہ جب وہ دین کے ماہر بنے
بنیں گے؟ کیا انہیں آخرت میں اجر ملے گا؟ آخرت میں رتبے ملیں گے؟ دین کی وجہ سے، دین کے ماہر بننے کی وجہ سے، فقیہ بننے کی وجہ سے عزتوں کے تاج مل کے دنیا میں اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا یہ بات تو اپنی جگہ، لیکن ان کی ڈیوٹی ایک دنیا میں بھی ہوگی، ان کی ذمہ داری ایک اس دھرتی پہ بھی ہوگی، ان کی رسپانسبلٹی ایک اس دھرتی پہ ہوگی۔ وہ دھرتی پہ ذمہ داری اللہ کیا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ جو دین کو سمجھا ہوا ہوگا وہ اس کو سمجھائے گا، جس کو پوری سمجھ نہیں ہوگی جب وہ اس کے پاس آئے گا یہ اسے دین سنائے گا، دین بتائے گا، دین سمجھائے گا، دین پہ عمل کرائے گا۔ طائفۃ منہم، یہ پوری جماعت ہے، لعلہم یحذرون، تاکہ جب یہ دین کی مہارت کے بلبوتے پہ، دین کی مہارت کی بنیاد پہ دوسرے کو مسئلہ سمجھائے گا، وہ بھی دین پہ عمل کرے گا، اس میں بھی اللہ کی طرف سے تقوی پیدا ہوگا۔ سورت نمبر 9 سورت توبہ آیت نمبر 122۔ رب کریم نے فیصلہ کیا ہے یہ فقیہ کا کام ہے، یہ فقہا کا کام ہے۔ فقیہ کا ایک لفظ میں ترجمہ کرنا ہو، ماہر شریعت، ایک لفظ میں ماہر شریعت فقیہ ہے۔ وہ شریعت کا ماہر، ایکسپرٹ آف دا ہولی شریعہ، وہ شریعت کا ایکسپرٹ ہے، اس نے اسپیشلائزیشن کا کورس کیا ہے، وہ شریعت کا اسپیشلسٹ ہے، اسے فقیہ کہتے ہیں۔ تو آؤ قرآن کریم کی اسی آیت پہ جو میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا تھا، سورت النساء ہے، آیت نمبر 160 ہے۔ رب کریم نے آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے یوں فرمایا اطیعوا اللہ، قرآن ماننا یعنی خدا کی بات ماننا، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، مصطفیٰ کی بات ماننا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فقہا کی بات ماننا، یہ ہے فقیہ۔ اور ترجمہ میں نے ابن عباس سے پیش کیا ہے رضی اللہ عنہما۔ اب ذہن میں ایک سوال آئے گا، مولانا ہم فقیہ کی بات تو مان لیتے ہیں، بات ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی بات میں غلطی نہیں ہے؟ لا یضل ربی ولا ینسا، سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ میں رب کریم نے فیصلہ کیا کہ اللہ سے غلطی نہیں ہے۔ ہم رسول اللہ کی بات تو مانتے ہیں، اور نبی کون ہے؟ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء، سورۃ نمبر 12 سورۃ یوسف۔ رب نے فیصلہ کیا نبی کے قریب غلطی نہیں ہوتی، نبی کا ہر کام ٹھیک ہے، تو خدا کی مانیں گے وہ بھی ٹھیک ہے، مصطفیٰ کی مانیں گے وہ بھی ٹھیک ہے۔ رہا مسئلہ فقہا کا، فقیہ تو عام بندہ ہے، فقیہ تو امتی ہے، فقیہ تو جو ہے نا نبی نہیں ہے، خدا نہیں ہے، مصطفیٰ نہیں ہے، یہ تو فقہا ہے۔ فقیہ سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے۔ تو جب فقہا سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ ہمیں کیوں فقہا کے پیچھے لگاتے ہو؟ ایک ظالم نے تو یہاں تک کہا کیوں ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہو؟ اس سے غلطی تو ہو سکتی ہے۔ جب آپ مانتے ہو فقیہ سے غلطی ہو سکتی ہے تو پھر آپ اس کی بات کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا جی دو باتیں ہیں، فقیہ سے غلطی ہو سکتی ہے، میں بات کیوں کرتا ہوں یہ آدھی بات ہے۔ فقیہ سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن بات اللہ کرتا ہے۔ بات کون کر رہا ہے؟ میرے بھائی اس پہ جس کو تو نے اطیع اللہ کہا ہے، یہ اطیع اللہ فرما رہے ہیں۔ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ نے اس بندے کی بات ماننے کا ہمیں حکم کیوں دیا ہے جس سے غلطی ہو سکتی ہے؟ اس کی بات کا امر کیوں کیا ہے جس سے خطا ہو سکتی ہے؟ اس کی بات کا ہمیں پابند کیوں بنایا ہے جس سے غلطی ہو سکتی ہے؟ تو جنگ کے دوستو، دین لاوارث نہیں ہے۔ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے یہ خوراک کھانا، ریئیکشن ہو جائے تو یہ کھانا۔ ڈاکٹر آپ کا روحانی معالج ہے، نبی ہمارا ڈاکٹر ہمارا جسمانی معالج ہے، نبی ہمارا روحانی معالج ہے۔ پیغمبر کائنات نے بھی اس کی غلطی ہونے کی تشریح کر دی ہے، رسول اللہ کا فرمان بھی تو ہے۔ ایسے نہیں ہے راہ جاتے ہوئے پانی چل رہا تھا تو ہم بھی چل رہے تھے، جی نہیں، اس کے معاملے کی منڈھیر موجود ہے، لمیٹیشن موجود ہے، ترتیب موجود ہے۔ رسول اللہ کی بات تمہیں صحیح بخاری سے نظر کیوں نہیں آتی؟ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب الاحکام باب اجر الحاکم، حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما واحد اذہن العرب آدمی ہے، عرب کے ذہین ترین صحابی ہے، یہ روایت لائے ہیں پیغمبر کریم علیہ
تحیت و تسلیم چلائے ہیں۔ رسالت مآب نے فقیہ کے فقاہت کی غلطی پر، اس کی خطا پر، اس سے معاملے کے غلط ہو جانے کا مطلب بتایا ہے۔ فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب لہ اجران ان اخطا لہ اجر۔ حضور پاک نے فرمایا جب فقیہ آدمی اجتہاد کرے گا اپنے تجربے سے، اپنی ترتیب پہ، اپنے بلبوتے پر قرآن اور حدیث کو دیکھ کے مسئلہ بتائے گا کہ امت کے لوگوں دو باتیں ہوں گی، یا تو ٹھیک بتائے گا یا تو غلطی کرے گا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ان اصاب لہ اجران، مسئلہ ٹھیک بتائے گا تو اس ماہر کا معاملہ یہ ہے رب اس کو 2 نیکیاں دیں گے۔ ان اخطا لہ اجر، اگر غلطی ہو گئی 1 نیکی پھر بھی ملے گی۔ میرے دوست بات پوری کرتا، اطیع اللہ کہہ گیا، اطیع الرسول فرما گیا، لیکن تو نے بات ہمیں پوری نہیں بتائی۔ میرے بھائی اطیع اللہ میں ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فقہا مانو، وَأَطِیعُ الرسول میں ہے فقیہ سے غلطی ہو تو 1 نیکی پھر بھی ہے۔ فقیہ یہ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں نبی معصوم ہے، صحابہ محفوظ ہیں، فقہا معجور ہیں۔ معصوم کا معنی نبی سے غلطی ہوتی نہیں ہے، محفوظ کا معنی صحابی سے غلطی ہو جائے رب معاف کر کے نامہ اعمال میں رہنے دیتا نہیں ہے، اور فقیہ معجور ہے، غلطی ہو جائے تو اللہ 1 اجر پھر بھی دیتے ہیں۔ اے میں نہیں نیندہ پیا، اے کسے پھتو ڈتو گاں میں نے نہیں دینا، اے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، پیغمبر کریم نے فرمایا ہے۔ صحیح بخاری ہے، جلد 2 ہے، کتاب الاحکام ہے، باب اجر الحاکم ہے۔ قدیمی کتب خانے کی بخاری اٹھاؤ، صفحہ 1092 ہے، ورقے کی بائیں سائڈ ہے، صحابی عمرو بن عاص ہیں، وہ فرما رہے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کے بارے میں یوں بات کر جا کہ میں اطیع اللہ و اطیع الرسول مانتا ہوں۔ میرے بھائی یہ ہیں امام ابو حنیفہ کی فقاہت کے دلائل، اور سن تیرا مولوی غلط کہہ دے وہ فقیہ نہیں ہے، ہمارے فقیہ سے غلطی ہو جائے تو اس کا بھی حل ہے۔ رسالت مآب کا فرمان جامع ترمذی میں موجود ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، اللہ کے رسول نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فقد اخطا وان اصاب۔ فرمایا کسی غیر ماہر نے شریعت میں اپنی رائے دے دی، ٹھیک ہوگی پھر بھی غلط ہے، اور ماہر کے لیے فرمایا کہ اگر اس بندے نے رائے دے دی غلطی ہو گئی پھر بھی اجر ہے۔ تو بھائی تیرا مولوی 10 سے حضور فرمانے نے فقیہ نہیں تے پھر بھی غلط ہے، فقیہ 10 سے تے غلطی ہو جائے رب نبی فرمانے نے پھر بھی اجر ہے۔ بھائی مسئلہ یہ ہے، اس بنیاد پہ امام حنیفہ کی بات تھی۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا